النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين آمين اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آج 8 نومبر کا دن ہے اور کل کا دن پاکستان بھر میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، یوم اقبال ڈے کے نام سے معنون ہے اور اقبال ڈے کے نام سے منایا جاتا آ رہا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں حضور شاعر مشرق قلندر لاہوری کشتہ عشق و وفا حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے افکار کے حوالے سے کچھ معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان افکار کے مطابق ہم سب کو بھی اپنی زندگیاں ڈھالنے اور گزارنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ 1877 میں 9 نومبر کا دن تھا، سیالکوٹ میں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور آپ کی والدہ کا نام امام بی بی ہے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی آپ نے حاصل کی، قرآن مجید ناظرہ پڑھا اور مختصر سی دینی تعلیم بھی، ابتدائی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی مقامی سطح پر جس علاقہ میں آپ پیدا ہوئے وہیں سے حاصل کی۔
اور میٹرک تک کی تعلیم آپ نے وہیں پہ، پھر سیالکوٹ سے آپ لاہور منتقل ہوئے، ایم اے او کالج اور دیگر کالجز میں آپ نے تعلیم مکمل کی۔ اور پھر اس کے بعد لاہور میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ جرمنی تشریف لے گئے، جہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر جرمنی سے پھر آپ برطانیہ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے بریسٹر کی ڈگری حاصل کی وکالت کے شعبہ میں، اور پھر آپ وہاں سے واپس پلٹے تو پھر آپ نے امت کے اتحاد کے لیے، امت کی تشکیل کے لیے، معاشرتی تشکیل کے لیے، دنیا و آخرت کے سدھار کے لیے آپ نے کام کرنا شروع کیا، اور امت کو وہ بھولا ہوا سلیبس یاد کروانے کی کوشش کی جس کاز کے تحت یہ امت اس دنیا میں بھیجی گئی تھی۔ یہ کوئی لچھے دار موضوع نہیں ہے کہ جس پہ سامعین واہ واہ کی داد دیتے رہیں، لیکن ایک وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف دا ڈے بھی ہے، اور جیسے آپ نے وہ مقولہ سن رکھا ہے، پھل موسم دا تے گل ویلے دی، یہ اس کے تحت ہے۔ نہیں، کل 9 نومبر ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج فکر اقبال کی اس ہمارے معافی زمانہ میں جو افادیت اور اہمیت ہے اس کو واضح کیا جائے۔ اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ برطانیہ سے بریسٹر کی ڈگری حاصل کر کے اور پھر جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے پاکستان میں واپس اس خطہ نور میں تشریف فرماؤ گے تو آپ کا رہن سہن وہی تھا جو پہلے تھا۔ آج کسی کو 2 دنوں کی ہوا لگ جائے تو تیور بدل جاتے ہیں، سارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سیکولرزم اور مذہبی لادینیت کا جو دور رہا وہاں پہ ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، وہ خاصا یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر بھی دین کے دلوادہ لوگ موجود ہیں۔ جب قائد انقلاب اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ جرمنی اور برطانیہ سے ڈاکٹریٹ اور بریسٹر کی ڈگری حاصل کر کے یہاں پہ تشریف فرما واپس آئے تو لوگوں نے آپ کا رہن سہن دیکھا، جو جس فکر کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، یہ معاشی مسائل کا رونا، معاشرتی مسائل کا رونا اور دیگر اقتصادی معاملات کا رونا، یہ سارے یہ سرسری جزوی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس کاز کے لیے امت کو اس دنیا آبوگیتی میں بھیجا گیا اور جس کاز سے امت نے یہاں سے یہاں پہ آنا ہے، وہ خاص مقصد ہے جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ آپ کا رہن سہن لوگوں نے دیکھا، بڑا سادہ سا نظام، اور جس طرح جرمنی اور برطانیہ جانے سے پہلے زندگی گزارتے تھے وہی انداز، وہی نظام اور وہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دلوادہ اور گن گانے اور غلامی کا پٹا وہی گلے میں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علامہ اقبال، یورپ اور جرمنی اور برطانیہ میں جو لوگ جاتے ہیں موسمی حالات کے تغیر و تبدل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کوئی چینج نہیں ہوئی، آپ ویسے کہ ویسے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تلاطم، محبت کی پیگیں، محبت کے یہ معاملات آپ نے کہاں سے سیکھے؟ جرمنی سے ہو کے آئے کوئی فرق نہیں آیا، برطانیہ سے ہو کے آئے کوئی فرق نہیں آیا، یہ محبت کہاں سے سیکھی؟ یہ ہر وقت لوگوں کا تعلق مکین گنبد خضراء کے ساتھ جو کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اشعار میں جو لذت ہے، کیفیات ہے، شاعر تو بڑے بڑے تھے، غالب جیسے لوگ تھے، مرزا غالب، شعراء بھی ان کا ایک نام شمار ہوتا ہے، لیکن جو پذیرائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مقصود میں آئی وہ کسی اور
کے حصے میں نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ اور وہاں سے ہو کے بھی آئے اور محبتوں کے اس آئینے میں کوئی دھندلاہٹ نہیں آئی، وہ آئینہ اسی طرح صاف کا صاف ہی ہے، کوئی وضاحت کے اندر تبدیلی نہیں، کوئی الفاظ کے اندر تکلم کے اندر تبدیلی نہیں، وہی غلامی کے گیت جو پہلے گایا کرتے تھے اب بھی وہی گیت گا رہے ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا تو علامہ اقبال نے کہا میں کچے دھاگے کا پڑا ہوا شخص نہیں ہوں، میں جرمنی اور برطانیہ سے ہو کے ضرور آیا ہوں، میں وہاں اپنا دین اور ایمان بیچنے نہیں گیا تھا، اپنا دین اور ایمان مضبوط کرنے گیا تھا۔ کیا کہا جی؟ اپنا دین اور ایمان مضبوط کرنے گیا تھا۔ اور پوچھا گیا وہ کیسے، یہ سیکھا کہاں سے، یہ مضبوطی، یہ الفت اور استحکام آیا کہاں سے؟ تو علامہ اقبال نے نظم کے اندر، فارسی کی نظم ہے وہ ساری آپ کو مل جائے گی علامہ اقبال کی کتاب بکس کے اندر، علامہ اقبال نے ایک جملے کے اندر بات کو مکمل کیا، فرمانے لگے نام تو از پدر آموختم، میں نے محبوب کا نام کسی اور جگہ سے نہیں سیکھا، میں نے جو محمد محمد کرتا ہوں، یہ جو نام کی مالا جپتا ہوں، یہ جو تسبیحات کرتا ہوں، یہ کسی اور سے میں نے نہیں سیکھی، بلکہ نام تو از پدر آموختہ ہوں، یہ محبتوں کے ترانے میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے، یہ محبتوں کی، الفتوں کی، چاہتوں اور وقار کی جو لائیت ہے یہ میں نے اپنے ابا جان سے سیکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اصل تربیت گاہ جو ہے وہ والدین کی گود ہی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ اصل تربیت گاہ ماں باپ کی گود ہے، مکتب علم کا پہلا درس جو ہے وہ والدہ کی گود ہے، وہ والد کی محبتوں کا آنگن ہے جس میں اولاد پروان چڑھتی ہے، اولاد تربیتی مراحل سے گزرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں، ہم باہر ساری تربیت کرتے ہیں، اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے۔ بھلا ہو انگلش میڈیم سکولوں کا اور ممی ڈیڈی ماحول کا، اس نے تو 3 سال کا بچہ ہم سے چھین لیا ہے اور فیڈر بھی بنا کے دے رہے ہیں، بچہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، تربیت جانے اور تم جانو، ہم نے تو صرف فیسیں ادا کرنی ہے۔ کیا کہا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم تو صرف فیس دینے کے، ہمارا کیا کام تربیت سے لینے دینا، ہم تو فیس ادا کرتے ہیں، ماہانہ فیس۔ اور کچھ میرے جیسے نکمنے بندے تو ایسے ہیں پوچھتے ہی نہیں مہینے کے بعد پھر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، مصروفیت کی وجہ سے پی ٹی ایم پہ ہی نہیں جا پاتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا نام تو از پدر آموختم، یہ فکر اقبال پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ کوئی کچا دھاگا نہیں، یہ میں نے تربیت گاہ اول جو تھی وہ پہلا درس جس سے تربیت حاصل کرنی چاہیے تھی، میں نے یہ تربیت وہاں سے حاصل کی، میں نے محمد محمد کرنا سیکھا اپنے والد کی زبان سے ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو اس نہج کی تربیت کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کا رشتہ، اولاد کا نظم و ضبط، اولاد کی قربت خدا اور قربت مصطفیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں، بڑا خوش بختی۔ علامہ اقبال خود پر اسی نظم کے آخر میں یہ واقعہ آپ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیکھا کیسے؟ میرے بچپن کا زمانہ تھا، میں پڑھتا تھا، ایک دن سکول سے واپس آیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد، کہتے ہیں کہ میں جب سکول سے واپس آیا تو میرے والد ماجد بھی گھر میں تھے، میں نے دروازہ بند کیا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک سائل ہے مانگنے والا، کاسا اس کے بغل میں ہے اور کاسا اٹھا کے دروازے پہ دکل باب کرتے کرتے نا لوگوں سے مانگ رہا ہے، اس کا روزگار بھی یہی ہے، روزگار یہی تھا۔ علامہ اقبال نے کہا معاف کریں، جیسے آج ہم کرتے ہیں جس طرح لوگوں کو ٹال مٹول کیا جاتا ہے، اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ دروازہ کھڑکایا، علامہ اقبال نے پھر وہی جواب دیا، تیسری دفعہ اس نے پھر دروازہ کھڑکایا، علامہ اقبال نے پھر وہی جواب دیا، چوتھی دفعہ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو واقعات ہوتے ہیں بسا اوقات انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں، اتنا بندہ علمی نکات سے وہ معاملہ حاصل نہیں کر پاتا،
سمجھ فہم سوجھ بوجھ حاصل نہیں کر پاتا. بساؤ کا جب چوٹ لگتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ واقعات سے زیادہ، کیونکہ عوام کی دسترس میں ہوتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا آیا، میں نے اٹھا کے مارا ڈنڈا اور اس سائل کے کاسے پر، اور کاسا نیچے گر گیا. جو اس کا روزانہ یومیہ ریزگار تھا نا، جو اس نے جمع پونجی کر رکھی تھی، کاسے کے اندر جو سکے تھے، اس سکوں کی بھی بڑی قدر اور ویلیو وقار تھی، تو وہ سارے نیچے گر گئے. اور فقیر سائل رونے لگ پڑا. جب یہ شور شرابہ سنا نا میرے والد نے، حضرت شیخ نور محمد نے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ دوڑ کر آئے اور علامہ اقبال کو کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے آج تک والد نے کبھی جھڑکا نہیں تھا، مجھے والد نے کبھی کوئی ڈانٹا ڈپٹا نہیں تھا، لیکن جب وہ معاملہ دیکھا کہ میں نے سائل کے کاسے کو نیچے گرا دیا ہے اور اس کا یومیہ ریزگار نیچے بکھر گیا ہے. علامہ اقبال کے والد آئے اور آ کر اقبال کی یہاں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اقبال تجھے کیا ہو گیا ہے، آپ خود نیچے بیٹھے. علامہ اقبال اسی نظم کے آخر میں یہ واقعہ تعریف کرتے ہیں اشعار کی صورت میں، فارسی میں یہ نظم ہے. کہتے ہیں کہ وہ سکے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد شیخ نور محمد نے وہ سکے اٹھائے اور اپنی جیب سے کچھ اور سکے نکالے اور ہاتھ باندھ کے منت ترلے سماجت کر کے اس سے معافی چاہی. معاف کر دینا، یہ بچہ ہے، اس کی غلطی کو اگنور کر دیں، درگزر کر لیں، حلم اور بردباری والا کام، عفو درگزر سے کام لیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد میں بڑا پریشان ہوا، سائل ہی تو تھا، مانگنے والا تو تھا، اس قدر آوزاری اور اس قدر منت سماجت کے بعد اپنی جیب سے کچھ پیسے اس کو دیے اور وہ سائل چلا گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے والد ماجد نے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر اندر لے آئے اور مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے وہ منظر آج تک نہیں دیکھا تھا، مجھے سامنے میرے والد ماجد نے بٹھایا اور بلک بلک کر رونے لگ پڑے. آج تک میں نے کبھی اپنے والد کو ایسا نہیں روتے ہوئے دیکھا تھا. علامہ کہتے ہیں کہ میرے والد بلک بلک، جیسے چھوٹے بچے نہیں بلک بلک کے روتے، ایسے ہزاروں قطار روئے جا رہے تھے. میں نے ہاتھ باندھ کر کیا ابا جان مجھ سے کوئی غلطی تو ہوئی ہے، میں نے سائل کو ڈانٹا، کاسا نیچے گرا دیا، آپ اب کیوں رو رہے ہیں، مہربانی کریں خاموش ہو جائیں. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ہے فکر اقبال جس کی آج زمانے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے فکر اقبال جس کو آج کے دور میں خصوصاً والدین کو اپنی اولادوں میں ڈلیور کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد بلک بلک کر رو رہے تھے، میں نے جب ہاتھ جوڑے مجھے معاف کر دیں، تو میرے والد نے جو جملے کہے نا، وہ جملے آج بھی میرے دل پہ نقش ہیں. یا وہ دن تھا یا آج کا دن ہے، پھر میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ اے اقبال، اگر کل قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، اہلیان محشر جمع ہوں گے اور سامنے محبوب پروردگار تشریف لے آئیں گے، جان عالم فخر آدم و بنی آدم رحمت کونین تشریف فرما ہوں گے، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے نور محمد تو دنیا میں اس لیے گیا تھا، تجھے اللہ نے بیٹا اس لیے دیا تھا کہ وہ فقیروں کے کاسے توڑتا پھرے. اقبال بتا اگر محبوب پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کل قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا. ترجیحات ہے نا اپنی اپنی، میری سوچ کچھ اور زاویے کی ہے، آپ کی سوچ کچھ اور زاویے کی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی توجہات اور ان کی وہ دور اندیش ہوتے ہیں. علامہ اقبال کے دل پر چوٹ لگانی تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. پوچھا کہ اگر
کل قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا، محبوب پاک نے پوچھ لیا، بیٹا اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ فقیروں کے سائلوں کے کاسے توڑتا پھرے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے والد کی زبان سے وہ جملے نکلنے کی دیر تھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر وہی علامہ اقبال تھے جب سائلین نے پوچھا نا، جرمنی کا سفر کر کے آئے، برطانیہ کا سفر کر کے آئے، سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کا تغیر و تبدل نہیں بدلا، فکر وہی ہے، سوچوں کا معیار وہی ہے، انداز تکلم وہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدر آموختم، میں نے اپنا نہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی محبت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی کامیابی ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، کوئی کیا محنت کرتا ہے، کسی کو کسی جگہ سے محبت ملتی ہے، کسی کو کسی جگہ سے تربیت ملتی ہے، کسی کو کسی جگہ پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدر آموختم، میں نے محبوب پاک کے ساتھ محبت کرنا اپنے والد ماجد سے سیکھا۔ تو یہ فکر اقبال ہے، آج کے اس دور کی یہ اہم ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو نافذ کریں، اور کل جو یوم اقبال منائیں گے، اقبال ڈے منانے کا حق وہی رکھتا ہے جو فکر اقبال کو اپنائے۔ یہ جھوٹ کا بازار گرم ہے، چند ٹکٹ ٹی ویوں پہ چلا لینا اور علامہ اقبال کی ذات کے متعلق دو جملے بول کے رکھ دینا اور پھر سارا سال فکر اقبال کی روح گردانی کرتے رہنا، یہ تو منافقت ہے سراسر۔ علامہ اقبال کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ فکر اقبال کو سب سے پہلے تو اپنے سینے میں بندہ رافع و ناخذ کرے، اپنے سینے میں نافذ کرنے کے بعد پھر اسی فکر کو اپنی اولاد کی جانب بڑھائے، اور اولاد سے پھر وہ احاطہ وہیں پہ نہیں رکے بلکہ معاشرے کے اندر اس فکر کو عام کرے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، آپ کا خاندان پورا صالحانہ خاندان تھا، آپ کے والدین کو یہ بات ورثے میں ملی ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کے جو والد تھے اور جو والدہ تھی ان کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو، یہ بات تو کود کود کے بھری ہوئی تھی، محبوب پاک کے ساتھ عشق اور محبت سب سے بڑھ کر تھا، حضور کی وفا، حضور کی غلامی، حضور علیہ السلام کی چاہت اور رحمت کائنات عالم کا شوق اور ذوق ان کے سینوں میں تھا، اور پھر وہی ذوق اور شوق انہوں نے اپنے بیٹے کے اندر منتقل کیا۔ آج پھر وہ بیٹا جب اس دنیا کے لیے بیٹا چلتا تھا تو زمانے آج خطیبوں کے خطبے مکمل نہیں ہوتے اقبال کے اشعار پڑھے بغیر۔ میں سمجھتا اگر خطبے مکمل ہو بھی جائیں تو ان کے اندر وہ لذت، وہ کیفیات اور آفرینی نہیں ہوتی جو اقبال کے اشعار عیب کرنے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے الوالد سر لابی، جو اولاد ہوتی ہے نا وہ والدین کا راز ہوتی ہے، جو والدین کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی اولاد کے اندر خوبیاں آتی ہیں۔ تو آپ کے والدین بڑا صالحانہ خاندان اور صالحانہ جوڑا، اور ان کے اندر جو سب سے بڑھ کر چیز تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات کا عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ الفت تھی، وہ چاہت اور مودت تھی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے پھر یہی سلیبس ساری کائنات کو دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا نا کہ جرمنی، برطانیہ، انگلینڈ اور دیگر ملکوں کا سفر کر کے آئے، کوئی معاملہ بدلا نہیں، علامہ اقبال نے اس وقت فی البدیہہ اشعار کہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میں فرنگی معاملات سے ہو کے آیا ہوں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہا یہ بیرسٹر کی ڈگری، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری، زمانہ میرے پیچھے چلتا ہے۔ آپ نے پہلے ٹیچنگ فیلڈ کو اپنایا، وہ چھوڑی تو پھر وکالت کی فیلڈ کو اپنایا، وہ چھوڑی تو پھر سیاست میں مختلف تحریک کے اندر وقت کو گزارا۔ لیکن پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی اس نہج پر پہنچنے کے بعد بھی علامہ اقبال کی
اقبال کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، آج بھی میری آنکھوں کی پتلیوں کے اندر یورپ کی رنگینیاں نہیں بسی ہوئی، میری آنکھوں کی تشنگی آج بھی برطانیہ اور جرمنی کے کمکمے نہیں ہیں، آج بھی میری آنکھوں کی تشنگی ہے تو وہ مدینہ طیبہ کی خاک نور ہے، آج بھی میری آنکھوں کی لذت ہوتی ہے جس سے تو وہ نجف اشرف جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاکیزہ قدس بڑے شہر کی خاک ہے جو علامہ اقبال کی آنکھوں میں سرمے کا کام دیتی ہے۔ تو یہ فکر اقبال ہے۔ آج سارے رونے روتے رہیں، کبھی کامیابی نہیں ملے گی، واللہ سٹیج رسول اور منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آج کامیابی تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسلک کر لیں۔ اگر حضور کی حضوری دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے یہی فکر پوری کائنات کے لوگوں کو منتقل کی۔ اور پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے اشعار کے اندر اور آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر اتنا نکھار کیسے آیا؟ اور علامہ اقبال نے فارمولہ دیا، اصول اور ضابطہ دیا جس کے تحت ہم چل کر اپنی اولادوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 3 چیزیں بیان کی، اگر چاہتے ہو وہی محبت، وہی الفت جو مجھے میرے ورثہ میں ملی تھی اور میں آگے بھیج رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو وہ محبت، وہ ذوق اور شوق تمہاری اولادوں کے اندر منتقل ہو تو علامہ اقبال نے کہا 3 چیزیں اپنا لو۔ حضور علیہ السلام کی ذات کی محبت تمہاری اولادوں کے سینوں میں بھی پیدا ہو جائے گی، اور یہ وہ سلیبس ہے جو آکسفورڈ سے کئی درجے وراء سلیبس ہے۔ میں اور آپ کو اپنی ترجیحات میں ہم نے تو اختتامی معاملات آکسفورڈ سلیبس کو سمجھ رکھا ہے نا، یہ ہے تو نہیں جی اردو میڈیم، نہیں جی نہیں اردو نہیں، میرا بچہ LGS میں پڑھنا چاہیے، وہاں پہ آکسفورڈ سلیبس ہے، معیار زمانے کے معیار کے مطابق۔ میرے بھائیوں اصل سلیبس ٹھیک ہے، زمانے کی اڑانیں مختلف ہوتی ہیں، میں اس کا انکاری نہیں، اسی سسٹم کا حصہ ہوں میں بھی، اسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں میں بھی، لیکن میرے بھائیوں سیکھیں سب کچھ، لیکن اصل کامیابی اس سلیبس میں ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، جو علامہ اقبال نے اس وقت اپنی فکر کی صورت میں آج کے زمانے میں، وہ بھی ایک زمانے کے نبض شناس تھے، زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے میں اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد حضور کی حضوری میں چل جائے، تمہاری اولاد حضور کی محبت میں راسخ ہو جائے، اور میں سب سے پہلی بات کہ تم اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ محبوب پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی ہے، میں حاجی اقبال صاحب سے پیار کرتا ہوں، حاجی اقبال صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے معاشرتی معاملات کا حصہ ہے۔ اگر میں حاجی اقبال صاحب کے بیٹے کے سامنے ان کی تعریف کروں، کیا خیال ہے ان کا بیٹا میرا بھی فین ہو جائے گا کہ یار میرے والد سے بڑی اچھی محبت کرتے ہیں؟ یہ طبی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ کیا خیال ہے جب ہم اپنی اولاد کے سینوں میں محبوب کی محبت کی صورت میں درود پاک کی محبت ڈالیں گے، مکین گنبد خضرا خوش نہیں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جتنی کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا، اتنا میرے قریب ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے سے میرے بھائیوں حجابات اٹھتے ہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے، اور بندہ اتنی جلدی حضور کی حضوری میں مقبول ہوتا ہے، طبیعت کے اندر نفاست پیدا ہوتی ہے۔ ہر والد کا یہ رونا ہوتا ہے میرا بچہ بڑا آکڑپن بن گیا ہے، طبیعت کے اندر وہ شرم و حیا نہیں، لحاظ نہیں، رکھ رکھاؤ نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ وظیفہ اپنا لیں، اپنی اولاد کو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، طبیعت کا آکڑپن ختم ہو جائے گا، آپ کچھ ہی دنوں کے اندر چینجنگ محسوس کریں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات علامہ اقبال نے یہ کی کہ ان کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھو، سیرت کے واقعات بتاؤ انہیں، میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ کا طرز تکلم کیا تھا، آپ کا انداز معاشرت کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کس نہج کے تھے، پھر عفو درگزر کے معاملات کیا تھے۔
اور پھر رحم و کرم، نرم جوئی، یہ سارے واقعات، سیرت کے واقعات مختصر سکھاؤ، حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر علامہ اقبال نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی وقار کے معاملات اولاد کے سامنے رکھو، حضور علیہ السلام کے اختیار کے معاملات سامنے رکھو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر، لیکن میرے بھائیوں یہ فرقہ واریت نہیں، اس والد کا کیا بنے گا جس نے اولاد کو یہ سمجھایا ہی نہیں، جس نے اولاد کو ڈلیور یہ کیا ہے۔ نبی تو مر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ مٹی ہو گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے بڑے ہو کر اولاد وہ سوال نہیں کرے گی، اے میرے والد تو کہتا تھا نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ٹیکنالوجی اس عروج پہ پہنچ چکی ہے، آج ایسے ایجادات آ گئی ہیں کہ وہ پرزے، وہ لوہے کا چھوٹا سا پرزا سمندر کی تہ میں دیکھ رہا ہے یہاں پہ سونا ہے کہ نہیں ہے، اور پانی کی تہ میں وہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ پیٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے نبوت پیچھے رہ گئی، سائنس آگے آ گئی؟ نانا میرے بھائیوں، نبوت ہمیشہ یہاں پہ تھی۔ سائنس بھی آج ترقی کر رہی ہے تو وہ بھی مکین گنبد خضرا کے خیالات اور آپ کے افکار سے ترقی کر رہی ہے۔ اور آپ کو یہ سمجھائیں، وہ غلط لوگ تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے یہ لکھ دیا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، نہ بلکہ اولاد کو سمجھائیں ہمارا نبی تو وہ ہے، اشارہ کر دیں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ اولاد کو یہ بتائیں ہمارے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہیں اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس اپنی جگہ پہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ یہ فکر اقبال ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، معافی زمانہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو ایسی باتیں نہ بتائیں، مصطفیٰ جان عالم کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات اللہ نے بنائی حضور علیہ السلام کے لیے، اور یہی فکر اقبال ہے، یہی افکار اقبال ہے، اور اس کی زمانے میں اہمیت ہے، افادیت ہے۔ اور آپ کو بتائیں حضور کو تو اللہ نے اختیار دیا تھا، قبیلہ بنو سلمہ ہے، منگل کا دن ہے، ظہر کی نماز حضور علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، حضور کے خاطر آخر میں خیال آیا میرے بچوں، میرے بھائیوں، حضور کو، ہمارے نبی کو اللہ نے اختیار دیا، منگل کا دن، قبیلہ بنو سلمہ، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز، خاطر آخر میں خیال آیا مولا قبلہ بدل نہیں دیتا، قبلہ بدل نہیں دیتا، یہ خیال آنے کی دیر تھی، یہ فکر اقبال بتا رہا ہوں، خیال آنے کی دیر تھی، فوراً طائر سدرہ نشین جناب جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ بندہ نواز اللہ فرماتا ہے چہرہ بدل لیں، جہاں آپ قبلہ بنائیں گے، جس جانب آپ چہرہ کریں گے ہم اسی جانب کو قبلہ بنا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب پاک نے فرمایا یا اللہ یہ تو نماز ہے، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ نماز کا ٹائم نہیں بدلنا تھا سیدی صاحب، یہ قبلہ بدلنے کی بات تھی۔ آج ہی میں نماز ظہر کے وقت اعلان کر دوں کہ آج ظہر کی نماز 1:45 ہوگی یا 1:45 ہوگی، میں دیکھتا ہوں پھر سارے نمازی کیسے میرے خلاف نہیں ہوتے، سارے خلاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں نماز بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ قبلہ بدلا جا رہا تھا، اور جس جانب کائنات عالم کے سارے لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عرض کی مالک تیری نماز پڑھ رہا ہوں، نماز مکمل کر لوں، پھر اعلان کر دیتا ہوں کل سے اس طرح میں، فرمایا نہیں نماز میری ہے، میری رضا بعد میں پوری ہوگی، محبوب تیری رضا پہلے پوری ہوگی، میری رضا بعد میں۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، محبوب آپ جس جانب چہرہ کر لیں ہم اسی جانب کو قبلہ بنا لیں، سبحان اللہ۔ یہ اختیار دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یہ فکر اقبال ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اولاد کو حضور کی ذات کی محبت سکھلاؤ، 3 طریقے بتائے، ایک درود پاک پڑھنا سکھاؤ، ایک حضور کی سیرت سکھاؤ، اور ایک حضور کی عظمت کے واقعات، آپ کی بلندی اور رفعت کے واقعات اولاد کو سناؤ۔ جب اولاد کو یہ 3 کام کر لو گے پھر زمانہ گواہ ہے، پھر ایسے ایسے لوگ آئے، زمانہ بیت گیا، صدیاں بیت گئی، آج بھی ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور پھر جب ایسا معاملہ اپنا لوگے تو پھر علامہ اقبال کے انہی اشعار پر بات ختم کر رہا ہوں، جب اولاد کو اس نہج کی تربیت دے لوگے تو پھر علامہ اقبال کے اشعار کے مطابق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.